الصلاة والسلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کل تک کی نشست میں آپ نے اور ہم نے حج کے مسائل سماعت کیے تھے اور آج حج کے کچھ بقیہ مسائل اور انشاءاللہ آداب زیارت روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم سماعت کرنے کی سعادت حاصل کریں گے. جب حج کے ارکان مکمل ہو گئے تو بہت سارے وہ لوگ ہیں جن کو حج سے پہلے مدینہ طیبہ کی حاضری نصیب ہو جاتی ہے. کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو حج کے بعد مدینہ طیبہ جانا ہوتا ہے. بہت بڑی سعادت ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی حاضری. جتنی بھی عبادتیں ہیں، جتنی بھی نیکیاں ہیں، ہر نیکی کے رد اور ضائع ہو جانے کا اندیشہ ہے اور ہر عبادت پر ثواب ملتا ہے، لیکن حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری پر وہ انعام ملتا ہے جو کسی عبادت پر نہیں ملتا. وہ انعام ہے شفاعت کا وعدہ. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں من زار قبری وجبت لہو شفاعتی. جس نے میری قبر کی زیارت کی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی. یہ واجب ہو گئی آقا فرماتے ہیں. اور ایک مقام پہ فرمایا حلت لہو شفاعتی، اس پر میری شفاعت حلال ہو گئی. آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک کی اسلامک آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک طرف سے یوٹیوب چینل ہے کہ کسی عبادت پر اس طرح کا مزدہ نہیں ہے. اب آپ اس کو یوں سمجھیں، شفاعت کیا ہے؟ شفاعت یہ ہے کہ حضور علیہ السلام کے مزار پر جس نے عقیدت کے ساتھ حاضری دی، حضور نے اس سے وعدہ کر لیا کہ جب قیامت کے دن اللہ اس کا حساب لے گا تو حضور اس کے قریب کھڑے ہو کر کہیں گے اللہ اس کو معاف کر دے. شفاعت اس کو کہتے ہیں، اللہ اس کو معاف کر دے. اور اللہ کا وعدہ ہے کہ ہم آپ کی شفاعت قبول کریں گے. تو اب حضور علیہ، اب کوئی بندے کے پاس کروڑوں اربوں خربوں نیکیاں ہیں، اللہ کہے گا میں نے رد کر دیا، وہ تو جہنم میں جا سکتا ہے. لیکن حضور اگر کسی کے پاس کھڑے ہو کر کہیں کہ اللہ اسے معاف کر دے تو وہ رد ہو سکتی ہے؟ نہیں ہو سکتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو حضور کی شفاعت مل گئی وہ یقینی جنتی ہو گیا. یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس پر جانا یہ جنتی ہونے کی یقینی اور بڑی عظیم دلیل ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسرا مژدہ حدیث پاک ہے. شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آقا فرماتے ہیں جس نے میرے وصال کے بعد میرے مزار پر حاضری دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے میری ظاہری حیات میں مجھ سے ملاقات کی. کتنا بڑا اعزاز ہے حاجی کے لیے. بلکہ اگر عشق والوں سے پوچھے تو یہ حج سے بڑی سعادت ہے کہ حضور علیہ السلام فرمائیں کہ جس نے میرے مزار پر حاضری دی ایسا ہی ہے جیسے اس نے ظاہری حیات میں، حیات ظاہری میں اس نے مجھ سے ملاقات کی. پھر آقا فرماتے ہیں جس نے حج کیا اور حج کے بعد اس نے میری بارگاہ میں حاضری نہیں دی،
گویا اس نے مجھ پہ ظلم کیا۔ کبھی کبھی حج کے موسم میں لوگ کہتے ہیں ارے یار مدینہ منورہ جانے کی کیا ضرورت ہے، چھوڑو نہیں جاؤ، یہیں اور 8 دن قیام کر لو۔ یہ ساری چیزیں بکواس ہے، ظلم ہے، زیادتی ہے۔ آقا فرماتے ہیں کہ اس نے مجھ پہ ظلم کیا ہے۔ اور پھر کچھ ایسے بھی کم نصیب ہیں جو یہ ذہن دیتے ہیں کہ اگر مدینہ منورہ جاؤ تو اس نیت سے جاؤ کہ مسجد کی زیارت کریں گے، حضور کی زیارت کے لیے کی نیت سے جانا حرام ہے، اس طرح لوگ کہتے ہیں۔ ایسے کچھ کم نصیب نہیں بلکہ بد نصیب لوگ وہاں آپ کو ملیں گے کہ بھئی حضور کی مسجد کی زیارت کے لیے جاؤ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ زیارت مزارات کی جاتی ہے، زیارت مسجدوں کی نہیں کی جاتی۔ کوئی ہے ایسی جگہ، کوئی مسجد جس کی زیارت کی جائے؟ مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے ہوتی ہے، زیارت کرنے کے لیے نہیں ہوتی۔ اگر مسجدوں کی زیارت ہونے لگے گی تو پھر ہمارے محلے کی مسجدیں پھر وہ بھی زیارت گاہ بن جائے گی۔ زیارت کہتے ہیں اس کو عقیدت سے دیکھنے کو زیارت کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اب ظاہر سی بات ہے مسجدیں نماز پڑھنے کے لیے یا دیکھنے کے لیے ہے؟ تو یہ بھی بڑی بدنصیبی کی بات ہے کہ کہتے ہیں مسجد نبوی کی زیارت کے لیے جاؤ۔ اچھا کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے قبر رسول کی زیارت کے لیے نہیں، مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ۔ کس مسجد میں؟ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ کس مسجد میں؟ مسجد نبوی میں۔ میں کہتا ہوں آخر مکے سے 500 کلومیٹر کا سفر کر کے مسجد میں نماز پڑھنے کیوں جا رہے؟ تو کون سی مسجد میں جا رہے ہیں؟ مسجد غمامہ میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد قبلتین میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد جمعہ میں نہیں جا رہے ہیں، مسجد قباء میں بھی نہیں جا رہے ہیں، بلکہ کس مسجد میں جا رہے ہیں؟ مسجد نبوی میں۔ تو یہ مسجد کو یہ شرف کیوں ملا؟ تو کہا وہ مسجد نبوی ہے، تو وہ نبوی ہو گئی تو اتنی برکت والی ہو گئی کہ آپ وہاں کے لیے سفر کر رہے ہیں۔ تو جب نبوی مسجد کے لیے سفر کرنا جائز ہو گیا تو نبی کی طرف سفر کرنا حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ تو مسجد نبوی ہے، نبوی کا مطلب نبی کی مسجد۔ بھئی ساری مسجدیں تو نبی کی ہے، پھر وہ مسجد خاص نبی کی کیوں ہے؟ اس لیے کہ اس مسجد کے اندر نبی جلوہ گر ہے، اس مسجد میں نبی جلوہ گر ہیں۔ اس لیے یہ ساری بکواسیں لوگوں کی توجہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اس نیت سے جائے ہم حضور سے ملنے جا رہے ہیں، حضور سے ملنے جا رہے ہیں۔ بلکہ ہمارے بعض صوفیہ تو یہ بھی نہیں کہتے کہ قبر رسول کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں، بلکہ کہتے ہیں ہم حضور کی زیارت کے لیے جائیں، ہم حضور سے ملنے کے لیے جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم حضور کو دیکھیں نہ دیکھیں، حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو اور آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ اس لیے آیا، آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ اس لیے آیا کہ مجھ سے ملاقات کے علاوہ اس کی کوئی دوسری نیت نہیں ہے۔ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن میں اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے جنت میں لے جاؤں گا، اور کوئی نیت نہیں ہے اس کی، کوئی نیت نہیں ہے، صرف وہ مجھ سے ملنا چاہتا ہے۔ کعبے کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا تھا ہم سے جس نے کہ نزہت کدھر کی ہے، اور اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اب مدینہ منورہ آپ جا رہے ہیں، مدینہ منورہ کیا ہے؟ تھوڑا سا اس کا ایک تعارف۔ مدینہ منورہ کیا ہے؟ یہ بظاہر ایک بستی ہی ہے، لیکن اس بستی کی شان کیا ہے؟ یہ کیسے بسا؟ مدینہ منورہ کیسے بسا؟ اس کے لیے تو بہت وقت چاہیے، صرف اشارہ۔ کیسے بسا؟ اللہ کے ہر نبی نے حج کیا، اکثر انبیاء نے حج کیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ہزاروں امتیوں کے ساتھ حج کے لیے آئے، اور حج کر کے جب آپ اپنے وطن واپس جانے لگے تو وطن واپس جاتے مکے سے اگر ملک شام واپس جایا جائے تو راستے میں مدینہ منورہ پڑتا ہے۔ ابھی بھی اگر کوئی جب وہ زمینی راستے سے جائے گا، اور اس وقت بھی جب آقا کے ظاہری دور میں بھی جب لوگ مکے سے ملک شام جاتے تھے تو مدینہ منورہ راستے میں پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حج کے کر کے اپنے وطن ملک شام لوٹنے لگے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ابھی کوئی بستی نہیں تھی وہاں جسے مدینہ منورہ کہتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس بستی میں اپنی جوتیاں اتار لی، اور اتار کر بہت ادب کے ساتھ آپ اس بستی میں چلنے لگے۔ کھجور کے درخت تھے،
اور باغات تھے کھجوروں کے، اور وہاں پر چھوٹے چھوٹے جھیلیں تھی، بڑا خوبصورت نخلستان تھا، وہ کوئی آبادی وہاں نہیں تھی۔ لوگوں نے حضرت کلیم سے پوچھا، اے جلالی پیغمبر، صاحب جلال نبی، یہ تو بتائیں کہ آخر اس نخلستان سے آپ کو اتنا پیار اور آپ کو اتنا ادب کیوں ہے؟ تو جناب کلیم نے فرمایا، جس کے صدقے نبوت ملی ہے وہ آخری نبی اسی زمین پر آرام کرے گا، وہ ہجرت کر کے یہاں تشریف لائیں گے اور قیامت تک وہ یہیں آرام فرمائیں گے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو علماء امتی تھے، علماء، ان لوگوں نے کہا، اے کلیم، جس سے محبت آپ کرتے ہیں، جس کا احترام آپ کرتے ہیں، تو ہم اس سے کیوں نہ پیار کریں؟ آپ ایک کام کریں، اب آپ جائیں اور ہمیں اجازت دے کہ ہم یہیں رک جائیں، ہم یہیں پر ٹھہر جائیں۔ تو اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں رکنے کی اجازت دے دیں، تاکہ جب وہ آخری نبی آئے گا ہم اس کی زیارت کریں گے، اور اگر وہ ہماری زندگی میں نہ آ سکا، ہم یہیں مر کر دفن ہو گئے، تو جب وہ ہماری قبروں کے قریب سے چلے گا تو اس کی نالین سے غبار لگ کر ہماری قبروں پہ پڑے گا، وہی ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بن جائے گا۔ حضرت موسیٰ نے ان کو رکنے کی اجازت دے دی۔ اس طریقے سے وہاں ایک بستی بس گئی، اور اس بستی کا نام ہو گیا یثرب۔ اب اس کو یثرب نہیں کہہ سکتے، اب چونکہ وہ مدینہ منورہ ہے۔ ایک وجہ اس کی یہ ہے، بستی بس گئی۔ اب بستی بس گئی، بستی بسنے کے بعد چند صدیاں بیتی، ان کے بچے ہونے لگے اور وہ سب بڑھنے لگے۔ پھر ایک شخص تھا، بہت بڑا بادشاہ، اس کا نام تھا تبہ اول حمیری۔ حضور علیہ السلام کی ولادت سے 1000 سال پہلے کی بات ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے تقریباً 500 سال پہلے کی بات ہے۔ اس کے دل نے چاہا کہ میں جو ہے وہ دنیا کے مختلف علاقوں کا دورہ کروں۔ وہ دورہ کرتے کرتے اسی بستی میں آیا جس کو آج اور ہم مدینہ منورہ کہتے ہیں۔ وہ جہاں بھی جاتا لوگوں کو تحفے تحائف دیتا، تقسیم کرتا، صدقہ خیرات دیتا۔ جب لوگ اس کی آمد کی خبر سنتے تو لوگ دوڑے دوڑے کشاں کشاں اس کے پاس آ جاتے صدقات لینے کے لیے۔ لیکن جب وہ اس نخلستان میں آئے جس کو یثرب کہتے تھے، اس کے ملنے کوئی نہیں آیا، کوئی اس سے ملنے نہیں آیا، کوئی اس کے پاس نہیں آیا۔ اس نے کہا یہ عجیب بستی ہے، یہاں کے لوگ بڑے غیرت مند ہیں، کوئی آیا نہیں۔ تو اس کو بتایا گیا، تبا یہ کوئی معمولی بستی نہیں بلکہ یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، یہ لینے والا نہیں دینے والا شہر ہے، یہ بستی لینے والی نہیں بلکہ دینے والی ہے۔ سبحان اللہ، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، غریبوں فقیروں کے ٹھہرانے والے۔ تو کہا یہ دینے والی بستی ہے۔ کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے بتایا توریت میں آخری نبی کا ذکر، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں کا رک جانا، بستی کا بس جانا۔ تو وہ اس کے ساتھ جو علماء تھے، ان بڑے علماء نے 700 لوگوں نے کہا اب ہم تیرے ساتھ نہیں آئیں گے، کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے ساتھی رک گئے یہاں تب ہم بھی یہیں رکنا چاہتے ہیں۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، ایک کام کریں کہ میں خط دیتا ہوں، وہ خط جب وہ آخری نبی آئیں گے تو ان کو دے دینا کہ میں ان پہ ایمان لاتا ہوں، وہ میری شفاعت کریں، اور اگر وہ تمہاری زندگی میں نہ آئیں تو تم اپنے بچوں کو دینا، وہ اپنے بچوں کو، وہ اپنے بچوں کو، آخرکار میرا خط پہنچ جائے۔ اور پھر اس نے 701 مکان تیار کیے۔ کتنے؟ 701 مکان، اور 700 علماء تھے، 700 میں رہنے لگے، اور ایک مکان اس نے بہت بڑا اور خوبصورت بنایا، اور کہا کہ جب وہ آخری نبی آئیں گے تو میں ان کی کوئی خدمت تو نہیں کر سکتا، تو یہ ایک مکان ان کے لیے، یہ ایک مکان ان کے لیے ہے۔ اور پھر کہا کہ بھئی وہ مکان خالی رہے گا، پتہ نہیں کب آتے ہیں۔ تو جو 700 علماء کے سردار تھے، سب سے بڑا عالم تھا، اس کو کہا یہ مکان آپ کا نہیں، لیکن ان کے آنے تک اس مکان کی خدمت کے لیے آپ کو رہنا ہے، چراغ جلانے کے لیے۔ آپ مکان کس کا ہے؟ حضور کا۔ اور رہے گا کون؟ وہ سب سے بڑا عالم۔ کہا کہ یہ مکان میں جب وہ نبی آئیں گے نا تو وہ اپنے مکان میں رہیں گے، وہ کسی اور کے مکان میں نہیں رہیں گے۔ تو 700 مکان علماء کے لیے اور یہ ایک مکان سید الانبیاء کے لیے طبا نے تعمیر کیا۔ تو جو سب سے بڑے عالم تھے پھر وہ رہنے لگے، پھر انہی کے پاس خط تھا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا، پھر ان کا بیٹا ان کے بعد رہا۔ آخر کار جب حضور تشریف لائے
تو اس مکان میں ابو ایوب انصاری رہتے تھے. تو حضور نے فرمایا میری اونٹنی جہاں رکے گی میں وہاں رکوں گا. تو وہ جو اونٹنی رکی تو ظاہر تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں رکے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ حضور ابو ایوب کے مکان میں نہیں بلکہ حضور اپنے خود کے مکان میں رکے. 1000 سال تک ابو ایوب کا خاندان حضور کے گھر میں رہتا رہا. یہ حضور کا کرم ہے کہ حضور نے 1000 سال تک ان کو اپنے گھر میں رکھا. حضور ان کے گھر میں نہ رہے، لیکن ابو ایوب انصاری کی سعادت یہ ہے کہ انہوں نے حضور کی میزبانی کی. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت گاہ ہے اور وہاں بڑا ادب کا مقام ہے. مدینہ منورہ کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے. مدینہ شریف لوگ آتے ہیں اور آنے کے بعد پھر وہ اپنی دھن میں رہتے ہیں، جانے کے لیے روتے ہیں تڑپتے ہیں، لیکن وہاں جاتے ہیں تو سب سے بڑی چیز ہے ادب. ادب گاہ ہے زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردمی آید جنید و بایزید ایجاب. کہ آسمان کے نیچے ایک مقام ایسا ہے شہر رسول بارگاہ رسالت جو عرش سے زیادہ عظیم ہے. یہاں جنید اور بایزید جیسے اولیاء آتے ہیں تو اپنی سانسوں کو روک کر آپ سن رہے ہیں توحید نیٹ ورک اسلامی آواز. توحید نیٹ ورک انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل. یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون. کہ اگر تم نے میرے محبوب کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا تو اللہ تمہارے اعمال حبط کر لے گا، ختم کر دے گا، اور تمہیں شعور بھی نہیں ہوگا. تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، کچھ نہیں بچے گا تمہارے پاس، بلکہ تم کافر ہو جاؤ گے اگر تم نے نبی کی بے ادبی کی تو. ایک مرتبہ آقا علیہ السلام کے وصال کے بعد کوئی شخص کیلا ٹھوک رہا تھا، کیل ٹھوک رہا تھا، ٹھک ٹھک ٹھک. مولا کہنا دے گا کیا کر رہا ہے؟ کہا کہ یہ حضور کی چوکھٹ جو ہے وہ اس کو درست کرنے کے لیے کیل ٹھوک رہا. کہا جا یہاں سے چوکھٹ نکال کے لے کے جا اور وہاں سے بنا کے لا کے یہاں لگا. حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں آواز اونچی کرنا حرام ہے. حضور کی بارگاہ میں آواز اونچی نہیں کی جا سکتی، یہاں ادب کے ساتھ رہو. اما عائشہ صدیقہ سلام اللہ علیہا ایک مرتبہ کسی نے آواز بلند کی، فرمایا خبردار حضور کے آرام میں خلل نہیں کرنا. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے زمین کے اوپر زندہ تھے، آج اپنی قبر انور میں اس سے اور زیادہ اعلی شان سے زندہ ہیں. کیوں؟ کیونکہ قرآن کہتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. آپ کی پچھلی گھڑی سے آنے والی گھڑی بہتر ہے اور افضل ہے اور عظیم ہے. حضور ہر گھڑی معراج پر ہے. حضور کی جتنی علم کی، عمل کی، تقوی کی شانیں تھی وہ سب ہر لمحہ بلند ہوتی جا رہی ہے اور قیامت تک بلند ہوتی رہے گی. جیسے جیسے ساعتیں گزرے گی حضور علیہ السلام کی جو وہ شان بڑھتی جائے گی. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے آداب ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ہم کسی مردہ کے پاس جا رہے ہیں مغفرت کی دعا کرنے کے لیے، السلام علیکم یا اہل القبور یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس. یہ سب وہاں نہیں، یہ اور قبرستانوں میں انتم سلفون ونحن بلس. حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسی دعا نہیں کی، حضور کی بارگاہ میں کسی نے ایسا سلام نہیں کیا. جبکہ آپ سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں، سنی غیر سنی ساری کتب اٹھا کر پڑھ لیں کہ حضور کی بارگاہ میں جب جاؤ تو اتنا ہی سلام لکھا ہے. سب نے لکھا ہے السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بس اتنا. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ. یہ سلام ہے. یغفر اللہ لنا ولکم وانتم سلفون ونحن بلس کسی نے نہیں لکھا. ابن تیمیہ جیسے بندے نے بھی کہا السلام علیکہ ایھا النبی. ابن قیم نے، شوکانی نے، یہ جو نام ہیں یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی کتابوں میں لکھ چکے کہ حضور مر گئے. بھائی جب کوئی مر گیا تو اس کی قبر پہ جا کے تو کہا جاتا ہے نا وانتم سلفون ونحن بلس، کہ آپ پہلے مرے ہم تمہارے بعد مرنے والے ہیں. یہی تو بات ہے. لیکن وہاں جا کر کوئی ایسا نہیں کہتا، بلکہ سب کہتے ہیں السلام علیکہ ایھا النبی. ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائیو جب وہاں حضور کی بارگاہ میں جا کر عقیدہ بدلتے ہو تو پھر وہیں کیوں؟
پھر ساری دنیا میں اسی عقیدے پر رہو جس عقیدے پہ نبی کی بارگاہ میں رہتے ہو. السلام علیکہ جو نبی الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، تو آپ وہاں پڑھتے ہیں، یہاں پڑھنے میں کیا دشواری ہے؟ کہتے نہیں وہ وہاں زندہ ہے اس لیے وہاں پڑھتے ہیں. اچھا، ہم نے کہا ٹھیک ہے، کہاں تک زندہ ہیں؟ پھر سنہری جالیوں کے پاس کھڑے ہو کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھا جائز؟ کہا ہاں. اور باہر نکلنے کے بعد پھر خیال آیا کہ یار چلو ایک بار اور پڑھ لیں. پھر وہاں دروازے پہ کھڑے دیکھا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، پھر جائز؟ کہاں. پھر اور آگے بڑے جنت البقیع کے پاس کھڑے ہو کے گنبد خضرا نظر آیا، پھر دل میں خیال ہے ذرا یہاں سے پڑھ لو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، جائز؟ اب رک گئے. کیا بولیے، کہاں تک نبی دیکھ رہے ہیں، کہاں تک سن رہے ہیں؟ حدیں تو آپ متعین کر رہے ہیں، ورنہ اللہ کی شان تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہتا ہے، قرآن میں ہے کہ وہ چونٹی کو 3 میل کے فاصلے پر سنا دیتا ہے. سورہ نمل میں اور چونٹی 3 میل کے فاصلے پہ سن سکتی ہے، اگر اللہ چاہے تو کیا نبی ہر جگہ نہیں سن سکتے؟ اور ایک بات، حضور زندہ ہیں جسمانی زندگی کے ساتھ، شہیدوں کی طرح نہیں. شہید بھی زندہ ہیں لیکن شہیدوں کی زندگی الگ ہے، حضور کی زندگی الگ ہے. حضور ایسے ہی زندہ ہے جیسے کہ ایک انسان زمین پہ زندہ ہوتا ہے، بلکہ مجھے یہ کہتے ہوئے بھی حیا آتی ہے کہ ایک انسان جیسے یہ جیسے نہیں بلکہ جیسے انسان زمین پہ زندہ ہے، اس سے زیادہ میرا نبی زمین کے اندر زندہ ہے. ایک بات، بہت آسان سی بات بتاتا ہوں، اس پہ بحث اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں آج تاکہ آپ کا یقین پختہ ہو کہ آپ مٹی اور پتھر کے پاس نہیں جا رہے مدینہ طیبہ، اپنے زندہ نبی کے پاس جا رہے. ایک آسان سی دلیل، کروڑ پتی ہو، اربوں پتی ہو، مولوی ہو، مفتی ہو، قاری ہو، ولی ہو، کوئی ہو، جب کوئی مر جاتا ہے، کوئی بھی مرنے کے بعد اپنے گھر میں نہیں رہتا. سب جانتے ہیں کوئی گھر میں رہتا ہے مرنے کے بعد؟ ہر مرنے والا گھر سے باہر نکالا جاتا ہے. اور گھر سے باہر اس لیے نکالا جاتا ہے کہ وہ مر چکا ہے. حضور علیہ السلام آج بھی اپنے گھر کے اندر ہے. ہاں، کیونکہ جو حضور کا جو مزار ہے نا وہ گھر کے اندر ہے، حضور کے حجرے میں ہے. حضور علیہ السلام کی بیوی ماں عائشہ صدیقہ جب تک ظاہری طور پہ حیات رہی، وہ حضور کے ساتھ قبر انور کے ساتھ ہی رہتی تھی. وہ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی فرماتی ہیں کہ میرے ابا جی جب تک رہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ قبر انور میں، تو میں جب جاتی تھی، پہلے حضور کا مزار تھا، حضور میرے شوہر ہیں، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. جب تک حضور علیہ السلام رہے قبر انور میں جاتی تھی تو چہرہ کھول کر حضور کی بارگاہ میں رہتی تھی، کیونکہ میرے شوہر تھے، کوئی پردہ نہیں تھا. پھر میرے ابا جی کا مزار بن گیا، پھر بھی میں چہرہ کھول کے جاتی تھی کیونکہ شوہر بھی ہیں اور پھر اس کے بعد بازو میں ابا ہیں، کیونکہ ابا کے پاس سامنے بھی چہرہ کھولا جا سکتا ہے. لیکن جب فاروق اعظم آ گئے، اب میں پردہ کرنے لگی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ میرے شوہر ہے رسول پاک، وہ میرے ابا ابو بکر صدیق، لیکن عمر اجنبی ہے، اس لیے میں ان سے پردہ کرتی تھی. اب بخاری شریف کے اندر یہ حدیث ہے، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، پردہ زندے سے کیا جاتا ہے یا مردہ سے کیا جاتا ہے؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. اما عائشہ کہتی ہیں کہ میں پردہ کرنے لگی. پھر کیوں؟ اس لیے کہ اب عمر آ گئے تو عمر سے حیا آتی تھی. پتا چلا لوگ نبی کو زندہ نہیں مانتے، اما عائشہ صدیقہ تو عمر کو بھی زندہ مانتی، اور ایسا زندہ مانتی کہ ان سے پردہ بھی کرتی ہے. یہ ہے عقیدہ، سچا عقیدہ. تو اس لیے پہلے اپنا عقیدہ درست کرو. اگر یہی کہ بھئی اور مردوں کو جیسے سلام کرتے ویسے حضور کو سلام کرنے جا رہے، کچھ نہیں ملنا ہے. حضور علیہ السلام کو زندہ سمجھ کر سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، عطا کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ. محبوب جب آپ کے پاس لوگ بھیک مانگنے آئے تو آپ ان کو جھڑکنا نہیں. قرآن کہتا ہے جھڑکنا نہیں، نہ نہیں کہنا. مانگنے والے آئے تو ان کو دینا. اب بتائیے اللہ کہہ رہا ہے کہ مانگنے والے آئے تو دینا، نبی کو کہتا ہے کہ دینا. نبی کو کیا کہتا ہے؟ دینا. تو بھئی جو دیتا ہے اسی کے پاس تو مانگا جاتا ہے نا. اللہ کہتا ہے محبوب جو آپ کے پاس مانگنے آپ اس کو دیا کریں، نہ نہیں کہا کریں. بولو قرآن نبی کے دور کے تک تھا یا قیامت تک ہے؟ قیامت تک ہے. تو قرآن کہہ رہے ہیں نبی جو آپ کے پاس مانگنے ہیں کسی کو نہ نہیں کہنا، دینا. تو جب نبی کو کہہ رہے دینا، نبی سے کہا دینا اور ہمیں کہا مانگنا. اور پھر حضور سے کہلوایا
واللہ یوتی انما انا قاسم، اللہ دیتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں۔ حضور آج بھی دیتے ہیں، اگر حضور آج بھی دیتے ہیں۔ ابھی تقریباً 5-6 سال پہلے کی بات ہے، اخبارات میں خوب دھوم سے چھپی یہ خبر، انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، سعودی، سارے اخبارات میں چھپی، مصر والوں نے بھی چھاپا۔ کیا ایک نابینا عورت حضور کی بارگاہ میں آئی، ابھی 4-5 سال پہلے کی بات ہے، آئی اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کی، حضور سب کو دیتے ہیں، میں تو آنکھ مانگنے آئی ہوں۔ اس کی آنکھ اسی وقت روشن ہوئی۔ مانگنے کا ڈنگ چاہیے، مانگنے کے بھائی اگر یقین ہونا تو پھر سب ملتا ہے۔ بات یقین کی ہے، بات یقین کی ہے۔ اگر آدمی یقین سے نہ مانے تو پھر مانگے تو اللہ بھی نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ انہی کی دعائیں قبول کرتا ہے جو یقین سے مانگتے ہیں۔ جن کو شک ہوتا ہے ان کو خدا بھی نہیں دیتا، تو رسول کے در سے کیا ملے گا؟ آپ نے بڑا مشہور سا وہ واقعہ سنا ہے نا، بہت مشہور ہے یہ واقعہ کہ حضور غریب نواز کی بارگاہ میں اندھے بیٹھے ہوتے تھے اور چلاتے تھے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، آنکھ دے دے۔ انہیں آنکھ ملتی نہیں تھی۔ اورنگزیب بادشاہ انہوں نے کہا کہ اگر تم لوگوں کو آنکھ نہیں ملی نا، میں حاضری کے لیے جا رہا ہوں، تم کو آنکھ نہیں ملی میں تم سب کو قتل کروں گا، ایک صف میں کھڑا رہ کر ایک وار میں قتل کروں گا تم سب کو۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں، اتنا بڑا عالم تھا اورنگزیب، اتنا بڑا فقیر، اتنا بڑا بادشاہ، اتنا بڑا، بلکہ میں تو اسے ولی مانتا ہوں، اورنگزیب عالمگیر کو ولی مانتا ہوں، میرے پاس اس کے حوالے سے ثبوت ہے، شواہد ہے، اتنا بڑا بزرگ ہے اورنگزیب عالمگیر۔ عجیب سی بات ہے، یہ آنکھ مانگ رہے، ان کو آنکھ نہیں مل رہی، ان کا قصور کیا ہے؟ آپ دینے والے کو دھمکی نہیں دے رہے، آپ مانگنے والے کو دھمکی دے رہے کہ اگر تمہیں آنکھ نہیں ملی تو قتل کر دوں گا۔ بھائی ان کا کیا قصور ہے؟ لیکن اورنگزیب گئے فاتحہ پڑھنے، واپس آئے تو اندھوں کو آنکھ مل چکی تھی۔ دھمکی ان کو دی اور آنکھ غریب نواز نے ان کو دے دی۔ کیا معاملہ ہے؟ اصل میں وہ جو اندھے تھے نا، وہ تھے بڑے نکمے، وہاں لنگر پہ کھا پی رہے تھے، مست ہٹے کٹے ہو رہے تھے، تو بس چلاتے رہتے تھے خواجہ آنکھ دے دے، آنکھ دے دے، لیکن دل سے نہیں کہتے تھے، زبان سے کہتے تھے، اور ان کو آنکھ ملتی نہیں تھی۔ لیکن جب اورنگزیب نے کہا نا کہ آنکھ نہیں ملے گی تو قتل کر دوں گا، تب ان کی جان پہ بنائی۔ جب جان پہ بنائی نا تو دل سے گڑ گڑا کے کہا اب دے دے نہیں تو جان چلی جائے گی۔ جب جان پہ بنائی نا تو پھر ایک دم گڑ گڑا کے کہا، دل سے کہا، تو ادھر گڑ گڑا کے مانگا، ادھر آنکھ مل گئی۔ تو یہ ہوتا ہے، دل سے مانگنے والوں کو ملتا ہے، زبان سے مانگنے والوں کو نہیں ملتا، یقین والوں کو ملتا ہے، شک والوں کو نہیں ملتا۔ کہ یقین والے کہاں سے چلے کہاں پہنچے، جو اہل شک ہیں اگر میں مگر میں رہتے ہیں، اور شک والے مت بنیے، حضور دیتے ہیں۔ بس ایک واقعہ، اس کے بعد آداب مدینہ منورہ۔ ایک نواب تھے، نواب صاحب، اور ہندوستان کی تھے، ان کا ایک غلام تھا، اس کا نام تھا برہ، اور وہ جو درود شریف پڑھیں، رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ برہ جو تھا وہ بہت بھولا بالا تھا، غریب غلام، بہت بھولا بالا تھا، اور اس کی سب مزہ لیتے تھے، سب اس کے ساتھ، ایسے کوئی بھولا بالا آدمی نا، اس کی سب مزہ لیتے ہیں، مذاق کرتے ہیں اس سے، اس کی سب مزہ لیتے تھے۔ نواب صاحب کو اللہ نے حج کی توفیق دی، نواب صاحب حج کے لیے چلے۔ نواب صاحب نے کہا یار اتنا لمبا سفر ہے ہندوستان سے، وہ جو ہے وہ مکہ شریف اور پھر مدینہ شریف، اور کشتیوں کا سفر اتنے دن تک، اور سفر میں خشکی رہے گی، یعنی کہ جو ہے وہ ماحول تھوڑا سنا سنا رہے گا۔ ایک کام کرتے ہیں، ٹائم پاس کے لیے برہ کو ساتھ لے لیتے ہیں، تو چلتے چلتے ہنسی مذاق ہوتی رہے گی، بات چیت ہوتی رہے گی، لطیفہ گوئی سب چیز ہوگی، تو انجوائے کرتے ہوئے سفر آج آسان ہو جائے گا۔ آج تو سفر آج بہت آسان ہے، 4-5 گھنٹے میں آدمی جدہ پہنچ جاتا ہے۔ بمبئی ایئرپورٹ پہنچانے والے مالیگاؤں نہیں پہنچتے، اتنے ٹائم میں آدمی جدہ پہنچ جاتا ہے۔ اتنا آسان ہو گیا اب تو سفر، بہت مشکل تھا پہلے، بلکہ جب پہلے لوگ حج کے لیے جاتے تھے ساتھ میں کفن لے کے جاتے تھے، ان کے ساتھ کپڑوں کے ساتھ کفن بھی ہوتا تھا کہ راستے میں مر جائیں گے تو وہی ان کو کشتی کے اندر نلا دلا کے پھر سمندر میں چھوڑ دیا جائے گا، ایسے بھی لوگ جاتے تھے۔ اور بلکہ پہلے کے لوگ جاتے تھے تو اسی نیت سے جاتے تھے کہ ہم کو واپس نہیں آنا ہے۔ یہ اور بات ہے، آج کل ہم لوگ جاتے ہیں تو اس تیاری کے ساتھ جاتے ہیں کہ کیوں اتنے دن میں، بلکہ ریٹرن ٹکٹ لے کے بھی جاتے ہیں، اچھی بات ہے، اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے آپ کو، ہم سب کو۔ پہلے کے لوگوں کا جانا اور تھا،
بڑا عظیم تھا سفر، سفر حج، وہ رونا، وہ آہیں بھرنا، وہ معافیاں مانگنا، اور سمندر کی پانی پانی، اوپر آسمان نیچے پانی پانی، اور اس کے بعد اپنے گناہوں کو یاد کر کے پھر وہ ایک عجیب سا معاملہ رہتا تھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آج بھی جن لوگوں کو دل دیا ہے وہ آج بھی گڑ گڑاتے ہوئے جاتے ہیں۔ بہرحال اب تو لوگ پکچر دیکھتے بھی جاتے ہیں، پکچر دیکھتے بھی آتے ہیں فلائٹ کے اندر۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے حال پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے۔ تو ایسا ہوتا ہے، تو کہا کہ چلو ٹھیک ہے، برا کو لے کے چلتے ہیں۔ اصل میں برا کا ذکر اس لیے آ گیا کہ کس کی کیا مجال کہ کوئی کسی کو حج پہ لے جائے یا مدینہ منورہ لے جائے جب تک اس بارگاہ سے بلاوا نہیں آتا۔ تو جب بلاوا آتا ہے تو انسان جاتا ہے۔ بہرحال انہوں نے ٹائم پاس کی نیت سے صحیح برا کو لے لیا، اور پھر اس کے بعد برا خدمت کرتا رہا، حاضری ہو گئی، حج ہو گیا، پھر مدینہ منورہ پہنچے۔ اب مدینہ طیبہ پہنچے، سب نے بارگاہ رسالت میں حاضری دی، اور حاضری دینے کے بعد جب سرکار کی بارگاہ سے حاضری دے کر نکلے اور سب ایک دوسرے کو مبارکباد دینے لگے، مبارک مبارک، حضور کی شفاعت مبارک، حضور کی شفاعت مبارک۔ کمرے پہ گئے، بیٹھے اور کہا حضور کی شفاعت مبارک مبارک۔ برا بھولا بالا آدمی، اس نے کہا یہ شفاعت مبارک کر رہے ہو، آپ لوگ کو شفاعت مل گئی؟ ان لوگوں نے کہا ہاں مل گئی، ہم کو تو شفاعت مل گئی، حضور نے ہماری شفاعت کر دی، کیونکہ ان کو یقین تھا۔ انہوں نے اپنے انداز میں کہا، کیونکہ حضور نے فرمایا وجبت لہ شفاعتی، کہا ہمیں شفاعت مل گئی۔ تو کہا کیوں تم کو نہیں ملی؟ تو اس نے بھولے آدمی نے سمجھا، سیدھے آدمی نے، یہ شفاعت کے لیے کوئی چٹھی ملتی ہوگی، کوئی رکا ملتا ہوگا، کوئی ظاہری چیز ہوتی ہوگی، اس کو کیا پتا کہ شفاعت ایک زبانی وعدہ ہے۔ تو اس نے کہا مجھے تو نہیں ملی شفاعت۔ تو اب نواب کا موڈ بدل گیا، اس نے اس سیریس معاملے کو مذاق میں کر لیا کہ ارے ہمیں تو مل گئی شفاعت، تمہیں نہیں ملی؟ کہا نہیں مجھے نہیں ملی۔ کہا وہ تمہارا معاملہ ہے، ہم کیا کریں، تمہیں شفاعت نہیں ملی۔ کہا اچھا مجھے شفاعت نہیں ملی، تمہیں مل گئی؟ کہا ہاں ہمیں تو مل گئی۔ وہ برا ہو گیا سیریس، اور اس نے کہا ابھی آتا ہوں، اور دوڑتے بھاگتے نکلا وہاں سے۔ اور جب دوڑتے بھاگتے نکلا حضور کی جالیوں کے پاس کھڑا ہو گیا جا کے، اور جا کر اب وہ اپنے انداز میں، پھر دیوانوں کا تو، بھولے لوگوں کا تو اپنا معاملہ، اپنے انداز میں حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے تو سنا تھا کہ ہر جگہ امیر اور غریب میں فرق کیا جاتا ہے، آپ کی چوکھٹ پہ بھی امیر اور غریب میں فرق ہوتا ہے؟ آپ نے نواب کو اور اس کے مالدار ساتھیوں کو شفاعت دی، اور مجھ غریب کو آپ نے شفاعت نہیں دی، آپ نے مجھے محروم کر دیا۔ وہ حضور کی بارگاہ میں اپنے انداز میں عشق کی بولی بولنے لگا، مچلنے لگا، حضور یہ کیا ہوا؟ ہم تو ابھی تک یہ سنتے تھے کہ آپ کے یہاں امیر اور غریب سب نبھائے جاتے ہیں، لیکن آج ہم نے دیکھا کہ امیروں کو نوازا، غریبوں کو چھوڑ دیا آپ نے۔ اللہ اکبر، مجھے بھی شفاعت دیجئے، اسی وقت دیجئے، عطا کیجئے۔ گڑ گڑانے لگا، سنہری جالیوں سے ہاتھ نکلا، سنہری جالیوں سے ہاتھ نکلا، اور ہاتھ نکل کر کے اس ہاتھ میں ایک چٹھی تھی، اس چٹھی پہ لکھا ہوا تھا برا جہنم سے آزاد ہے، اور برا کو میں نے اپنی شفاعت عطا کی۔ توحید اور نیٹ ہاتھ ورک سے چٹھی لی، اسلامک اور آواز، چھتا کودتا توحید نیٹ ورک بڑھتا ہوا آیا، انٹرنیشنل اسلامک یوٹیوب چینل۔ جب نواب کے پاس آیا، نواب نے کہا کیا ہوا؟ کہا ہمیں بھی مل گئی شفاعت، دیکھو دیکھو۔ تو جب دیکھا تو قلم نور سے لکھا تھا برا جہنم سے آزاد ہے، اور ہم نے اس کی شفاعت کر دی۔ اب نواب کی آنکھوں میں آنسو آگے، برا تو ہم سے بازی لے گیا، تو مانگنے کا جو انداز تھا حضور نے اس کو اس کے مطابق عطا فرمایا۔ حضور آج بھی عطا کرتے ہیں۔ علامہ جامی رحمت اللہ علیہ، جامی ملا نور الدین عبد الرحمن جامی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، عرض کیا یا رسول اللہ مجھے تو بھوک لگی ہے، آپ کے شہر میں بھوکا ہوں۔ آنکھ لگی جیسی تو کیا دیکھا کہ حضور تشریف لائے، اور آنے کے بعد حضور کے ہاتھ میں روٹی تھی، حضور نے روٹی جامی کے منہ میں ڈالی، انہوں نے چبانا شروع کیا، اچھا جامی یہ روٹی پکڑو میں چلتا ہوں۔ ان کے ہاتھ میں روٹی پکڑائی، حضور گئے، خواب سے آنکھ کھلی تو جو لقمہ حضور نے منہ میں ڈالا تھا وہ منہ میں موجود تھا، جو روٹی ہاتھ میں دی تھی وہ ہاتھ میں موجود۔ آج بھی یہ ہوتا ہے۔ امام اہل سنت سیدی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان محدث بریلوی جب حضور کی بارگاہ میں پہنچے تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ میں نے خواب میں تو آپ کو کئی مرتبہ دیکھا ہے، لیکن عالم بیداری میں ایک بار آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے قبر انور سے نکل کر ان کو اپنی زیارت کرائی۔ حضرت سیدی عبد
سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ حضور کی بارگاہ میں پہنچے، السلام علیکم یا جدی، تو جواب آیا قبر انور سے، وعلیکم السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہیں بھی سلام ہو۔ عرض کی نانا جان ایسے نہیں چلے گا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے تو سلام کا جواب دیا، لیکن آج سلام کے جواب پر اکتفا نہیں ہوگا، آپ کو قبر انور سے ہاتھ نکال کے مصافحہ کرنا ہوگا۔ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے قبر سے ہاتھ نکالا اور ان سے مصافحہ کیا۔ سیدی احمد کبیر رفاعی رحمت اللہ تعالی، اس طرح کے درجنوں نہیں ہزاروں واقعات ہیں، اور آج بھی اگر یقین ہو تو مدینہ منورہ میں زیارتیں نصیب ہوتی ہے، نعمتیں ملتی ہے، لیکن یاد رکھنا اگر کوئی ایسا انعام اور کرم آپ پر ہو تو اس کے چرچے نہیں کرنا، اس کے چرچے نہیں کرنا، کیونکہ ان باتوں کے چرچے نہیں کیے جاتے، بلکہ یہ باتیں چھپائی جاتی ہے، اور چھپایا جاتا ہے تو کرم مزید ہوتا ہے۔ کچھ لوگ بہت چرچے کرتے ہیں کہ ہمیں یہ ملا، ہمیں وہ ملا، ہمیں یہ نہیں، بلکہ محبوب کی بات چھپائی نہیں جاتی ہے بلکہ چھپائی جاتی ہے۔ ارے جب دنیاوی محبوبوں کی باتیں ظاہر نہیں ہوتی تو پھر محبوب خدا کی باتیں کیسے ظاہر ہو سکتی ہے؟ تو آپ سے میری گزارش ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو وقت دکھائے گا کہ آپ شہر رسول جائیں گے، مدینہ منورہ، پورے سفر ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھتے ہوئے، سلام پڑھتے ہوئے شہر رسول کی طرف روانہ ہو جائیں۔ آقا کے شہر میں پہنچیں، اللہ توفیق دے۔ دیکھو وہاں پر آدمی جیسے اترتا ہے اور اترنے کے بعد پھر انگڑائی لیتا ہے، دھوپ ہوتی، ارے یار کیا مدینے میں گرمی ہے، آتے سے شکایت شروع کی، کس نے بلایا تھا آپ کو؟ کیوں آئے تھے یہاں؟ مدینہ منورہ کی گرمی کو نام رکھنے کے لیے؟ نہیں، وہاں کے موسم کو بھی نام نہیں رکھنا۔ آقا فرماتے ہیں جو مدینہ منورہ کی گرمی پہ صبر کرے گا میں اس کی شفاعت کروں گا۔ وہاں کی کوئی چیز کھاؤ تو اس میں نام مت نکالو، کوئی چیز اگر کھٹی لگے معاذ اللہ اس کو کبھی کھٹا نہیں کہنا۔ ایک بزرگ گئے مدینہ منورہ کی دہی ایک چمچہ منہ میں ڈالا، او مدینے کی دہی بڑی کھٹی ہے۔ آقا رات میں خواب میں آ کے فرماتے ہیں میرے شہر کی دہی کھٹی لگتی ہے اور جہاں میٹھی ملتی ہے وہاں چلا جا یہاں سے۔ اس لیے وہاں کی کسی چیز کو نام نہیں۔ مدینہ منورہ کے جو مقامی لوگ ہیں، پراپر جو لوگ ہیں مقامی لوگ، ان مقامی لوگوں کو ستانا نہیں، ان کو گالیاں نہیں دینا، ان کو نام نہیں رکھنا، ان کے ساتھ بدسلوکی نہیں کرنا۔ اگر جو پراپر مدینہ منورہ کے لوگ ہیں، جو وہاں کے واقعی مقامی ہیں، جو آئے بعد میں ان کی بات نہیں، جو واقعی مقامی ہیں وہاں کے مدنی ہیں جو لوگ، اگر ان سے سودا سلف بھی لینا تو بہت زیادہ ان سے زگ نہیں کرنا۔ یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ کچھ پیسے یہ سوچ کے زیادہ دے دینا کہ یہ حضور کے پڑوسی ہیں، یہ آقا علیہ السلام کے پڑوسی ہیں۔ وہاں کے کبوتروں کو نہیں ستانا، وہاں کے کبوتروں کو نہیں اڑانا، ان کو دم ڈاٹی نہیں دینا، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے کبوتروں کا بھی احترام کر، وہاں کے جانوروں کا بھی احترام کرنا، یہ آداب ہے مدینہ منورہ کے۔ وہاں کیا ہوتا ہے، لوگ جو اللہ کسی کو توفیق دے تو لوگ بغیر چپل کے یا موزے پہن کے گھومتے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن چپل بھی پہننا وہاں جائز ہے، کوئی بے ادبی نہیں ہے۔ لیکن لوگ کیا کرتے ہیں، حرم سے چپل پہن کے نکلتے ہیں اور یہ پٹاخ سے چپل چھوڑی، کھڑے کھڑے ایسی چپل چھوڑ دیتے ہیں، پٹ سے آواز آتی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی۔ اگر چپل رکھنا ہو دھیر سے رکھے۔ یوں بھی چپل انڈیا میں بھی دھیر سے رکھنے کے حکم ہے، چپل بجانے کی اجازت نہیں، لیکن وہاں تو چپل دھیر سے رکھے۔ اس کا چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں، لیکن یہ آپ کے اعمال کو برباد نہ کر دیں، اس کا خیال کریں آپ۔ تو بہرحال آپ اپنے کمرے پر جائیں۔ اگر مکے میں ہم نے کیا سکھایا تھا کہ آرام کر کے فریش ہو کر پھر عمرہ کے لیے جائیں، لیکن یہاں یہ کہ آپ مدینہ منورہ پہنچے، کوشش کریں جتنی جلد ہو سکے حضور کی بارگاہ میں جانے کی۔ اگر بہت زیادہ تھکن نہیں ہے تو غسل کریں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، اپنی طاقت کے مطابق قیمتی سے قیمتی کپڑا پہنیں۔ اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے اس کے مطابق قیمتی سے قیمتی اچھے سے اچھا کپڑا پہنیں، اس لیے کہ یہ حضور کی بارگاہ کا ادب ہے۔ آدمی جتنے بڑے میزبان کے گھر جاتا ہے اتنا زیادہ اہتمام کر کے جاتا ہے نا۔ اب ان سے بڑا میزبان کون ہوگا، اس بارگاہ سے بڑھ کر کس کی بارگاہ ہوگی؟
تو اس لیے آپ کہیں گے کہ اللہ کی بارگاہ میں گئے تو آپ نے یہ بات نہیں کہی. دراصل بات یہ ہے مکہ میدان محشر کی طرح ہے اور مدینہ منورہ جنت کی طرح ہے. محشر میں سب ایک جیسے ہیں اور مدینہ منورہ میں اور جنت میں رتبے کے مطابق ہیں. جنت میں سب رتبے کے مطابق ہوں گے نا, تو ایسے ہی مدینہ منورہ میں بھی اللہ کے حبیب علیہ السلام نے بتایا کہ بھئی آؤ تو اچھے سے آؤ. تو اللہ نے توفیق دی ہے تو قیمتی سے قیمتی لباس پہنو. عید پہ جو پہنتے اس سے اچھا پہنو, کیونکہ آج آپ کے لیے عیدوں کی عید آ گئی ہے. یہاں ہر دن عید ہے, یہاں ہر رات شب برات ہے. غسل کر کے کپڑے پہن کے نہا دھو کے ہو سکے تو سر پہ امامہ سجائیں. حضور کی سنت ہے, حضور بہت خوش ہوتے ہیں. امامہ باندھ کے 2 رکعت پڑھو تو 70 کا ثواب ملتا ہے. تو ہو سکے تو سر پہ امامہ باندھے, جیسے بھی باندھ سکتے ہیں. امامہ شریف, آنکھوں میں سرما, عطر, اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ کی طرف چلے نظریں نیچی کر کے. بہت بڑی بارگاہ میں جا رہے ہیں کہ اللہ اکبر. اللہ رب العزت کے یہاں تو دیوانگی کا ماحول تھا. با خدا دیوانہ باشی با محمد ہوشیار. اللہ کے یہاں تو دیوانگی کر رہے تھے, لبیک پڑھ رہے تھے, چلا رہے تھے, چیخ رہے تھے, آئیں بھر رہے تھے. لیکن یہاں ایسا نہیں چلے گا. یہاں تو بہت ادب سے ہاتھوں کو باندھ کر, نظروں کو جھکا کر ادب کے ساتھ چلیں. کسی کو نہیں دیکھے کون کیا کر رہا ہے, آپ نے کیا کرنا ہے. آپ کے عشق پہ, آپ کی محبت پہ جتنا آپ ادب کرو گے, جتنا ادب کرو گے اتنی نعمتیں پاؤ گے. مانگنے سے جتنا نہیں ملتا اتنا ادب سے ملتا ہے. آقا کی بارگاہ میں پھر سر جھکائے ہوئے پہنچے, مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں, دعا پڑھیں, اعتکاف کی نیت کریں, اور اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے تو 2 رکعت شکرانے کی نماز پڑھیں. پہلی میں قل یا ایھا الکافرون, دوسری میں قل اللہ. اگر شوق اجازت دیتا ہے تو پہلے 2 رکعت نفل شکرانہ پڑھ لیں, اور اگر زیادہ تڑپ ہے تو پھر باب السلام وہاں بھی ہے, تو باب السلام سے آپ داخل ہوں. ابھی حاضری کے لیے وہ پورا پیسج کھلا رہتا ہے. پہلے وہاں نماز ہوتی تھی, اب حاضری کی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی ہے. تو حضور علیہ السلام کا جو مزار اقدس ہے وہ مسجد نبوی شریف کے اندر ہے, اور جو ہے وہ ایک گلی جیسے بنی ہوئی ہے, اسی میں آپ کو کھڑے رہنا ہوتا ہے اور حاضری دینا ہوتا ہے. تو آپ جو ہے وہ پہلے باب السلام پر آئیں اور آقا سے اجازت طلب کریں. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. پھر اس کے حضور اجازت ہے میں اندر آ سکتا ہوں, اور پھر تھوڑا وقفہ لیں, چند سیکنڈ رکیں, اور پھر دل میں یہ تصور کریں کہ حضور نے اجازت دے دی ہے, اور پھر اندر داخل ہوں. پھر نظریں جھکا کر یہ سوچ کر کہ ایک مجرم جو اپنے آقا کی بارگاہ میں جاتا ہے اس طریقے سے اپنے گناہوں کو یاد کرتے ہوئے بارگاہ رسالت میں چلیں, اور جانے کے بعد سنہری جالیوں کے سامنے کھڑے ہو جائیں. اب جو سنہری جالیاں ہیں اس میں آپ کو پہلے 2 سوراخ ملیں گے. وہ 2 سوراخ خالی ہے, وہاں پر کسی کا مزار نہیں ہے. پھر اس کے بعد ایک بڑا سوراخ ملے گا, اسی کو مواجہ شریف کہتے ہیں. وہی حضور علیہ السلام کا رخ انور ہے. جالیاں شریف ہیں نہیں بنائی, نہیں لائی. بہرحال وہ آج آنی تھی لیکن نہیں آ سکتی. ہاں جی ہاں, جزاک اللہ. ہاں وہ اگر آ جائے تو ابھی بتا دیتے ہیں. ایک بار درود شریف پڑھیں, آپ مل کر درود شریف پڑھیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والی کرام اجمعین. جالیہ شریف کی وہ تصویر آتی ہے, آپ آگے کی گفتگو سماعت کریں. تو وہ جو گول بڑا دائرہ ہے وہ مواجہ شریف ہے, لیکن حقیقت میں لوگ اس کو مواجہ شریف سمجھتے ہیں, لیکن اصل حضور علیہ السلام کا جو چہرہ ہے نا وہ بالکل اس بڑے دائرے کے بازو میں ایک چاندی کا پترا ہے, پیلر جیسا بنا ہوا ہے. اصل میں حضور کا چہرہ انور وہاں ہے. وہ سوراخ سے بالکل لگ کر وہیں پر کھڑے ہو جائیں, ہاتھ باندھ کر, نظریں جھکا کر, اور اس کے بعد اس یقین کے ساتھ کہ حضور مجھے دیکھ رہے ہیں, اور پھر آقا کی بارگاہ میں کہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ, الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ, وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. جتنے صیغوں سے درود شریف پڑھ سکتے ہیں, سلام کر سکتے ہیں, سلام عرض کریں آقا کی بارگاہ میں. اور اس کے بعد پھر جن جن لوگوں نے سلام کہا ہے اگر وہ یاد ہو تو آپ ان کی طرف سے سلام پیش کریں. اور اب وہاں ہٹنے سے پہلے حضور سے عرض کریں نسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ, اسألک الشفاعۃ یا رسول اللہ. یعنی اگر عربی میں نہیں کہہ سکتے تو اردو میں کہیں یا رسول اللہ آپ
آپ میری شفاعت کریں، میرے ماں باپ کی شفاعت کریں، حضور سے شفاعت کا سوال کریں، بھولیں نہیں۔ اصل چیز وہاں دو ہے، ایک سلام کرنا، دوسرا شفاعت کا سوال کرنا، حضور سے شفاعت، اور پھر اس کے بعد جن جن کو کے نام یاد رہیں، کسی کا آپ سلام کہنا چاہیں سلام کہیں، اور اگر یاد رہے تو مجھ گنہگار عاصی کا بھی حضور کی بارگاہ میں بصد احترام سلام عرض کریں، میرے لیے بھی شفاعت کا سوال کریں کہ آپ کا ایک سگ ہے، آپ سے اس نے شفاعت کی بھیک مانگی ہے، اللہ کرے آپ کے مانگنے کے صدقے مجھے بھی حضور کی شفاعت نصیب ہو جائے، آپ سب کو شفاعت نصیب ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تیرے محبوب کی شفاعت نصیب فرما۔ اور پھر اس کے بعد ایک دوسرا اس کے جسٹ بازو میں چھوٹا سا سوراخ ہے، وہاں پر سیدنا صدیق اکبر کا مزار ہے، ان سے کہیں السلام علیکہ یا ابا بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، پھر تھوڑا ہٹ کر السلام علیکہ یا سیدنا عمر ابن الخطاب، اور پھر اس کے بعد اگر اور وقت رہا تو حضور کی بارگاہ میں پھر واپس کھڑے ہو کر آپ درود شریف پڑھیں، ہو سکے تو ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، یہ پڑھ کے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پڑھ کر پھر اس کے بعد 70 مرتبہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اس کو 70 مرتبہ پڑھیں۔ یہ دیکھیے ادھر لائیں، ادھر لائیں، ادھر ہاں جی، دیکھیے یہ جو ہے نا یہ جو سوراخ ہے بڑے والا، یہ اس سے جو لگ کر یہ پلر ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کا چہرے اقدس یہاں ہے۔ یہ عام طور پہ لوگ اسی کو سمجھتے ہیں، لیکن حقیقت میں جو ہمارے علماء نے نشاندہی کی ہے وہ یہ ہے، یہ جگہ ہے۔ اور یہاں سیدنا صدیق اکبر، یہاں سیدنا فاروق اعظم، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے، ادھر کے 2 سوراخ خالی ہے۔ اور اس کے بعد اور یہ آیت کریمہ ابھی بھی لکھی ہوئی ہے، لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، یہ سورہ حجرات کی آیات ہیں۔ یہ یہاں کھڑے ہو کر خبردار جالی چھونے کی کوشش نہ کریں، اور وہاں پر زیادہ چلا کر کچھ پڑھنے کی کوشش نہ کریں، بالکل دھیرے بھی نہیں کہ آپ کو سنائی نہ دے، اور اتنی زور سے بھی نہیں کہ لوگوں کو جو ہے وہ تکلیف ہو، بلکہ اتنی آواز سے پڑھیں کہ آپ کی آواز آپ کے کان تک پہنچ جائیں۔ پھر آپ کو جو پڑھنا ہے پڑھے، جو دعا کرنا ہے کریں، اور پھر اس کے بعد ادب کے ساتھ ایسی ہاتھوں کو باندھ کر کے نکل جائیں، جالی کی طرف پیٹ نہ کریں۔ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ سے ایک وقت کے بادشاہ نے پوچھا تھا کہ میں حضور کی بارگاہ میں پہنچا ہوں، تو منصور کہتا ہے کہ میں جو ہے وہ حضور کے روضے کی طرف رک کر کے دعا کروں یا پیٹ کر کے؟ امام مالک نے فرمایا کہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ ہے، یہاں پیٹ کیسے کی جا سکتی ہے؟ پوری کوشش کریں کہ کسی بھی حالت میں حضور علیہ السلام کے روضے اقدس کی طرف پورے سفر میں کبھی پشت نہ ہو، پیٹ نہ ہو، بلکہ ہمیشہ ادب کو ملحوظ رکھیں۔ اب جو ہے وہ آپ نے حاضری دے دی تو حضور علیہ السلام فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، کہ میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جگہ جنت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ یہ پستہ کلر کا جو قالین بچھا ہوا ہے نا، اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں، اور اوپر تھوڑا اوپر ماشاءاللہ، یہ اس کو ریاض الجنہ کہتے ہیں۔ تو ریاض الجنہ میں پورے سفر میں کوشش کرے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کا موقع مل جائے، تو وہاں اگر اور موقع ملے مزید تو اچھی بات ہے۔ اب ایسا ہو گیا ہے کہ وہ لوگ یعنی کہ پردہ لگا دیتے ہیں اور تھوڑا تھوڑا پبلک کو اندر داخل کرتے ہیں، پھر نکالتے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو موقع دیتے ہیں۔ تو جیسے وہ پردہ ہٹتے لوگ چلا کر کے خوب زور سے بھاگتے ہیں۔ آپ ایسا نہیں کریں، لوگ بھاگتے ہیں چلا کر کے، آپ نہیں بھاگیں۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب عمل ہے اور حضور کا ادب کرنا فرض ہے، تو ایک مستحب عمل کے لیے فرض کو ترک نہ کریں، دھیرے سے ملیں، جگہ مل جاتی ہے آسانی کے ساتھ، لیکن بھاگ دوڑ نہ کریں۔ اس کے بعد ہو سکے تو یہ حضور علیہ السلام کا محراب ہے، یہاں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھاتے تھے کھڑے ہو کر کے، تو حضور علیہ السلام کے جہاں پیر ہوتے تھے، یہ اصل میں ترکی حکومت نے، یہ حرم جو پرانا حرم ہے یہ ترکی حکومت نے بنایا ہے، اور جہاں حضور علیہ السلام کا سر انور رہتا تھا وہاں ان لوگوں نے دیوار بنا دی ہے، اور جہاں حضور کھڑے ہوتے تھے وہاں محراب رکھا، یعنی اب جو سجدہ کرے گا تو حضور کے قدموں پہ سجدہ کرے گا۔ تو یہ جگہ جو ہے وہ حضور کے قدمین شریفین یہاں رہتے تھے، تو ہو سکے تو یہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں، بہت
یعنی حضور کے جہاں قدم رہتے تھے وہاں آپ کو سر رکھنے کا موقع ملے گا۔ اس کے بعد حضور علیہ السلام فرماتے ہیں میرا منبر حوض کوثر پر ہے، تو ممبر کے پاس بھی 2 رکعت نفل پڑھے، دعا کریں، یہاں بھی دعائیں قبول ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ مختلف ستون ہے، ستون حنانہ، ستون ابو لبابہ، ستون عائشہ، ستون سریر، یہ ستون وفود، ستون حرس، یہ مختلف ستون ہیں۔ اگر اللہ توفیق دے تو وہاں بھی نمازیں پڑھیں۔ یہ ستون ابو لبابہ وہ ستون ہے کہ اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں پہ 2 رکعت پڑھ کے توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ اس کو ستون توبہ کے بعد ستون ابو لبابہ اس لیے کہتے ہیں کہ ایک صحابی تھے حضرت ابو لبابہ، ان سے حضور ناراض ہو گئے تھے کسی چیز پر، تو انہوں نے اپنے آپ کو اسی ستون سے باندھ دیا تھا کہ اگر حضور مجھے نہیں کھولیں گے تو میں ایسے ہی بغیر کھائے پیے مر جاؤں گا۔ تو حضور علیہ السلام نے پھر ان کو کھولا اور ان کی توبہ کو قبول فرمایا، تو اس کو ستون ابو لبابہ بھی کہتے ہیں۔ پھر مسجد نبوی شریف میں بہت سی زیارتیں ہیں۔ جب یہ آقا علیہ السلام کا یہ روضہ اس طرف ہے، اس کے بالکل جسٹ سامنے آپ بالکل اخیر تک جائیں گے، وہاں باب صدیق ہے، تو وہی صدیق اکبر کا گھر تھا۔ ابھی بھی حوضہ صدیق اکبر وہاں پر موجود ہے، تو اگر آپ وہاں بیٹھیں گے تو گویا آپ صدیق اکبر کے گھر میں بیٹھیں گے۔ اس طرح اور بھی پھر صحابہ کے مکانات ہیں، لیکن وہ سب مسجد نبوی شریف کے اندر آ گئے ہیں۔ پھر اس کے بعد حضور علیہ السلام کا جو روضہ اس طرف ہے، اس کے جسٹ پیچھے روضہ شریف کے کا پچھلا حصہ یہ سنہری جالی ہے، اس کے بیک سائڈ میں تو وہاں ہری جالیاں ہیں اور وہاں پر پیتل کی جالیاں لگی ہوئی ہیں، اس کو مصلی تہجد کہتے ہیں، محراب تہجد کہتے ہیں۔ تو وہاں پر حضور علیہ السلام نماز تہجد ادا فرماتے تھے۔ اگر آپ کو موقع ملے تو وہاں بھی 2 رکعت نماز پڑھیں تہجد، اگر پڑھنے کا موقع ملے تو بڑی سعادت۔ پھر اس کے جسٹ بہت پیچھے ایک اوٹا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں اصحاب صفہ کا چبوترا کہتے ہیں۔ وہاں پہ غریب صحابہ بیٹھتے تھے، غریب صحابہ، اور وہ بھوکے رہتے تھے، حضور ان کو کھلاتے تھے، ان کے بدن پہ کپڑے نہیں رہتے تھے، حضور ان کو کپڑے عطا کرتے تھے، حضور ان کو تعلیم دیتے تھے، ان کا تصفیہ فرماتے تھے، تزکیہ فرماتے تھے۔ وہاں پر وہ 70 کم و بیش رہتے تھے۔ اب بھی مدینہ منورہ کے اکثر فقیر رمضان شریف میں وہیں آ کر کے بیٹھتے ہیں، اس لیے جن لوگوں کو بھیک دینا ہوتی ہے اب بھی یعنی وہ سلسلہ صفہ پر فقیروں کا جاری ہے۔ میں بھی جاتا ہوں تو تھوڑی دیر کا وقت نکال کر، حالانکہ وہ تھوڑا سا اونچا ہے لیکن اس پہ بیٹھنے کی ہمت نہیں ہوتی، لیکن تھوڑی دیر کے لیے مدینہ منورہ کا فقیر سمجھ کر وہاں پورے سفر میں ایک مرتبہ 2-4 منٹ کے لیے ضرور بیٹھ جاتا ہوں کہ یہاں حضور کے غریب صحابہ بیٹھتے تھے، منگتے بیٹھتے تھے، تو حضور کی بارگاہ میں بیٹھ کے کہتا ہوں حضور اس وقت کے غریبوں کو نوازتے تھے، ایک غریب اور آیا ہے، ادھر بھی نظر فرما دے۔ تو آپ بھی جائیں، تھوڑی دیر بیٹھیں، ہو سکے تو 2 رکعت نفل پڑھیں اور پڑھ کر کے حضور سے کہیں یا رسول اللہ غریب آیا ہے، غریب پرور آ کر نظر کرم فرما دیں۔ تو جیسے صفہ کے غریبوں کو نوازتے تھے انشاءاللہ آپ کو بھی نوازیں گے۔ اور وہ بارگاہ تو ایسی بارگاہ ہے کہ مانگیں گے مانگے جائیں گے، منہ مانگی پائیں گے، سرکار میں نہ لا ہے نہ حاجت اگر کی ہے، منگتا کہاں اٹھتے ہی تھی، دوری قبول عرض میں بس ہاتھ بھر کی ہے۔ عورتوں کو موقع ملتا ہے روزانہ صبح کے وقت اور روزانہ رات کے وقت، عورتیں بھی حاضری دے سکتی ہیں اور وہ ان کے لیے بھی ریاض الجنہ کھولا جاتا ہے، لیکن میں دیکھتا ہوں عورتیں جاتی تو بہت چلاتی ہیں، بہت چلاتی ہیں، ان کے چلانے کی آواز پورے حرم میں گونجتی ہے اور بہت دکھ ہوتا ہے کہ وہاں تو روتی تھی، گڑ گڑاتی تھی، یہاں دوسروں کو دیکھ کر انہوں نے بھی چلانا شروع کر دیا۔ آپ نہیں چلائیں، ریاض الجنہ میں جگہ نہیں ملتی ہے، نہ ملے۔ ریاض الجنہ میں نماز پڑھنا مستحب ہے، فرض واجب نہیں ہے، حضور کا ادب کرنا فرض ہے، اس لیے اگر آپ کو نہیں جگہ ملتی نہیں جائے۔ الحمدللہ یہ صرف آپ کو سکھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ حاضری نصیب فرماتا ہے کہ میں کوشش ہی نہیں کرتا کہ ریاض الجنہ میں جاؤں، اس لیے کہ میرا ایمان ہے کہ میں جہاں ہوں مجھے حضور دیکھ رہے نواز رہے ہیں، کیونکہ آواز نکال کے لڑ بھیڑ کر دھکا بکی کر کے جانے سے اچھا ہے کہ جو ہے وہ آپ کوشش کریں کہ اگر آرام سے جگہ مل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ حالانکہ پہلی مرتبہ جانے میں شوق رہتا ہے، لیکن اگر آپ آرام سے بھی جائیں تو آپ کو وہ انشاءاللہ وقت مل جائے گا، جگہ مل جائے گی، لیکن دھکا بکی چیخ پکار نہ کریں۔ عورتیں بہت چلاتی ہے۔ اور یہ ایک بات اور اہم خاص بات جس کو کہنا چاہتا تھا لیکن ذہن سے نکل گئی تھی،
اس کو زور دے کے کہنا چاہتا ہوں، اللہ کے لیے آپ کے ایمان کا واسطہ، ہم لوگوں کو دیکھتے ہیں، حاضری دیتے ہیں، ایسے جھانکتے ہیں اندر۔ آپ کی جرت ہے، آپ حضور کے گھر میں جھانک رہے ہیں، آپ کون ہیں، میں کون ہوں؟ جہاں جبریل پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں وہاں آپ جا کے اندر جھانک رہے ہیں۔ جھانکنا بے ادبی، حضور فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکے اس کی آنکھ پھوڑ دو، اس کی آنکھ میں لیزر ڈال دو، تم پہ کوئی جو ہے وہ جرم نہیں ہے۔ حضور کو جھانکنا بہت برا تھا۔ جس طریقے سے ظاہری حیات میں حضور کے احکام تھے، آج بھی حضور کے احکام وہی ہے، اس لیے اندر نہ جھانکے۔ اور اب تو لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں وہ ویڈیو کالنگ چالو کر دیتے ہیں اور سنہری جالوں کے سامنے کھڑے، لے لے تے بھی دیکھ لے، سلام کر لے۔ ارے کیا ہے یہ، کیا ہے یہ؟ آپ حضور کی بارگاہ کے اندر ویڈیو کالنگ کر کے اس کو کیا دکھانا چاہتے ہیں آپ؟ کچھ لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ وہ سیلفی لے، حضور کی جالوں کے سامنے کھڑے یوں سیلفی لے رہے ہیں، اس لیے آپ آئے تھے؟ ارے وہاں تو سانس روک کر حضرت بایزید بسطامی، جن کے بارے میں حضرت جنید بغدادی کہتے ہیں کہ ولیوں میں اللہ نے، ولیوں میں حضرت جنید کو وہ مرتبہ عطا، حضرت بایزید کو مرتبہ عطا کیا ہے کہ جو جبریل علیہ السلام کو اللہ نے فرشتوں ہی مرتبہ عطا کیا، وہ مرتبہ اللہ نے حضرت بایزید کو ولیوں میں عطا کیا ہے۔ حضرت بایزید بسطامی جب بارگاہ رسالت میں کھڑے ہوئے تو ایک سیکنڈ کھڑے ہو کر آپ ہٹ گئے، پھر نکل گئے، کہا بایزید حضور سے اتنا عشق کرتا ہے اور ایک لمحے کے لیے آپ کھڑے ہوئے اور پھر ہٹ گئے، کچھ دیر تو کھڑے رہتے حضور کی بارگاہ میں۔ حضرت بایزید کہتے ہیں جتنی دیر تک اپنی سانس روک سکتا تھا بس اتنی دیر تک میں کھڑا رہا، حضور کی بارگاہ میں سانس لینے کو بھی میں بے ادبی سمجھتا ہوں، اس لیے میں وہاں سانس نہیں لے سکتا۔ یہ ادب تھا۔ لوگ سیلفی لیتے ہیں، ویڈیو کالنگ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو یہ جالیاں، آپ کیا کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے اعمال برباد نہ کریں، ایسا نہ کریں۔ وہاں روضے انور کو پیٹ کر کے کھڑے ہوتے ہیں اور پھر وہاں فوٹو لیے جاتے ہیں، خدا کے لیے ایسا نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کو نیک توفیق دے، لوگوں کو اچھی توفیق دے۔ گنبد خضرا کی طرف پشت کر کے، آپ نے تاج محل سمجھا ہے گنبد خضرا، لوگوں نے تاج محل سمجھا ہے؟ سوچیں تو صحیح، ہم وہاں پکنک کے لیے گئے، کس لیے گئے؟ اس لیے اپنی جہنم اپنے سر پر نہ ڈالیں، عذاب مول نہ لیں۔ آپ جانتے ہیں، اللہ اکبر، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بننے سے پہلے جب اس نخلستان سے گزرے تو آپ نے گردن جھکا لی اور آپ تخت سے نیچے اتر گئے۔ کسی نے کہا آپ یہاں تخت سے نیچے کیوں اترے؟ کہا یہاں آخری نبی کا مزار بننے والا ہے، ابھی مزار نہیں بنا تو یہ ادب ہے۔ آپ سوچو آج تو حضور علیہ السلام کا مزار اقدس بن چکا ہے، حضور یہاں جلوہ فرمائے۔ سیدنا صدیق اکبر آتے تھے تو منہ میں پتھر رکھ کے آتے تھے تاکہ آواز بلند ہو، یہ سب کیفیت ہوتی تھی۔ تو یہ حاضری کا، لیکن یہ کہ موبائل کا استعمال سنہری جالیوں کے سامنے نہیں کرے۔ ایک اور ادب، لوگ کیا کرتے ہیں، کتاب لے کے جاتے ہیں، وہاں کھڑے ہو کر کے پڑھنے لگتے ہیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے کتاب لے کر بھی نہ پڑھیں، بغیر دیکھے جتنا پڑھ سکتے اتنا پڑھیں۔ اب دیکھ کر آپ کو پڑھنا ہے نا، دیکھ کر پڑھنا ہے، تو ایسی صورت میں آپ پیچھے جائیں، کہیں بھی جائیں حرم میں، اور وہاں جا کر کے آپ پڑھیں۔ حضور کی جالیوں کے سامنے جب آپ کھڑے رہیں گے تو آپ کتاب کا استعمال نہیں کریں گے، بلکہ آپ ادب کے ساتھ جتنی دیر تک کے اپنے انداز میں درود و سلام پڑھ سکتے ہیں۔ وہاں الفاظ نہیں دیکھے جاتے بلکہ وہاں دل کی کیفیت دیکھی جاتی ہے۔ یہ حاضری کا طریقہ میں نے آپ کو مختصر بتایا۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ حضرات مسجد نبوی شریف میں زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، عبادتیں کریں، نمازیں پڑھیں۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے۔ مسجد نبوی شریف میں 2 رکعت کا ثواب ایک مقبول حج کے برابر ہے، اور جتنی نمازیں پڑھ سکتے ہیں پڑھیں تاکہ آپ کو اتنے حج کا ثواب ملے۔ پھر ہو سکے تو مسجد قباء جائیں۔ مسجد قباء وہ مسجد ہے کہ آقا علیہ السلام نے سب سے پہلی مسجد کی بنیاد جو اپنے ہاتھ سے رکھی وہ مسجد قباء ہے۔ وہاں 2 رکعت نماز کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ توفیق دے تو جو ہے وہ شہدائے احد کی بارگاہ میں جائیں۔ آقا فرماتے ہیں شہدائے احد کی بارگاہ میں قیامت تک جو لوگ آتے رہیں گے اور سلام کریں گے تو قیامت کے دن شہدائے احد ان کے ایمان کی گواہی دیں گے۔ ان کی بارگاہ میں حضور کے چچا ہیں حضرت سید الشہداء امیر حمزہ رضی اللہ تبارک و تعالی، ان کی بارگاہ میں آپ
حاضری دیں، اور مصعب ابن عمیر ہیں اور جملہ شہداء احد ہیں، اللہ نے ان کے لیے قرآن میں نازل فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، ان کے لیے یہ آیت آئی ہے، اور پھر ان کے بعد ہر شہید کے لیے اس کی برکتیں عام ہیں، لیکن خاص ان کے لیے یہ آیت نازل ہوئی ہے شہداء احد کے لیے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے تو مزید زیارتیں کریں۔ مسجد جمعہ ہے جہاں پر حضور علیہ السلام نے سب سے پہلی مرتبہ جمعہ کی نماز ادا فرمائی۔ پھر مسجد قبلتین ہے، مسجد قبلتین مطلب دو قبلوں والی مسجد، حضور علیہ السلام نماز پڑھا رہے تھے۔ اصل یہ ہوا کہ حضور علیہ السلام ایک قبیلے میں تشریف لے گئے، اس قبیلے میں حضور گئے تو وہاں جانے کے بعد وہ یہودیوں کی بستی تھی، اس یہودیوں کی بستی میں قبیلہ بنو سلیم، وہ یہودیوں کی بستی تھی۔ نماز کا وقت ہوا، ظہر کی یا عصر کی نماز تھی، نماز کا وقت ہوا، حضور مسجد کی طرف بڑھے تو پیچھے پیچھے ایک صحابی تھے، ان کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ حضور نے کہا تیرا چہرہ کیوں اترا ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ، آپ جب تشریف لا رہے تھے، آپ کی آمد کی اطلاع یہاں کے یہودیوں کو ملی تو انہوں نے تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور پرانا قبلہ استعمال کرتے ہیں، ہمارا قبلہ۔ انہوں نے کیا کہا؟ ہمارا قبلہ، یعنی حضور علیہ السلام جب مدینہ طیبہ گئے تو بیت المقدس کی طرف رخ کر کے حضور نماز پڑھتے تھے۔ اصل میں اس پر بہت تحقیقی باتیں لوگوں نے کی ہے، ایک چھوٹی سی بات عرض کروں۔ مکے میں تھے جب بھی حضور بیت المقدس کی طرف ہی رک کر نماز پڑھتے تھے، اصل بات یہ ہے، لیکن یہ بات ظاہر نہیں ہوئی۔ کیوں ظاہر نہیں ہوئی؟ کہ حضور علیہ السلام مکے میں تھے تو اس انداز سے کھڑے رہتے تھے کہ کعبہ اور بیت المقدس دونوں ایک ہی سمتوں میں ہوتا تھا، اس لیے لوگوں کو اس کی اطلاع نہیں ہو سکی۔ یہ بڑا دقیق سا باریک سا نقطہ ہے جو ہمارے صوفیہ نے آج سے 900 سال پہلے بیان کیا، آج کی نئی بات نہیں۔ کبھی کبھی لوگوں کو یہ خیال گزرتا ہے کہ یہ امین القادری کچھ یہ نئی نہیں ہے، 900 سال پرانی ہے یہ، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہے کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کچھ لوگوں کی نظروں سے گزر جاتی ہے، تو کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے اور کبھی نظروں سے گزر جاتی ہے۔ جو گزر جاتی ہے آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا، اور جو نظروں سے گزر جاتی ہے وہ نظروں میں محفوظ ہو جاتی ہے۔ تو یہ ہمارا کوئی کمال نہیں ہے، یہ ہم بہت پڑھے لکھے ہیں، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جب کرم ہوتا ہے تو پھر وہ آقاؤں کا کرم ہی کرم ہے۔ تو حضور نماز پڑھتے تھے، بیت المقدس بھی ہوتا تھا اور کعبہ بھی ہوتا تھا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس شان سے نماز پڑھتے تھے، لیکن اصل قبلہ جو تھا وہ بیت المقدس شروع سے، اسی لیے اس کو قبلہ اول کہتے ہیں۔ اب اس کو ہم قبلہ اول بھی کہتے ہیں، اور پھر ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ حضور مکے میں کعبے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ اگر حضور مکے میں کعبے کی طرف پڑھتے تھے اور مدینے میں بیت المقدس کی طرف پڑھتے تھے تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ پھر وہ قبلہ اول کیسے ہو گیا؟ قبلہ اول کا مطلب ہوا نا پہلا قبلہ، تو جب مکے میں کعبہ قبلہ تھا تو پھر وہ قبلہ اول کیسے ہوا؟ تعمیر کے اعتبار سے تو ہو نہیں سکتا، کیونکہ پہلے فرشتوں نے حرم تعمیر کیا، کعبہ تعمیر کیا، پھر بیت المقدس تعمیر کیا۔ اب اگر لے لیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، تو ابراہیم علیہ السلام کا زمانہ سلیمان علیہ السلام سے پہلے ہے، سلیمان علیہ السلام نے تو بعد میں تعمیر کیا۔ تو پتہ چلا یہ کہ میں آپ اس میں الجھے نہیں ہیں، میں صرف آپ کو ایک جو اصل بات عشق کی بتانا چاہتا ہوں، اہمیت وہ یہ ہے کہ حضور نے مکے میں بھی بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز پڑھا، لیکن یہ پردہ اس وقت تو اٹھ گیا جب حضور مدینہ منورہ پہنچے، کیونکہ مدینہ منورہ میں قبلہ جو تھا وہ جنوب کی طرف تھا، یعنی کعبہ جنوب کی طرف تھا اور بیت المقدس شمال کی طرف تھا۔ اب دونوں مخالف سمت میں تھے، وہاں تو ایک ہی سمت تھی، اب یہاں مخالف تھی، تو حضور نے قبلے کی یعنی بیت المقدس کی طرف رخ کیا۔ اب رخ کیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، تو یہودیوں کو جب وہ ان کی عجیب سی کیفیت ہونے لگی، وہ جلنے لگے اور تانا دیا کہ تمہارے نبی تو نیا دین لے کر آئے اور قبلہ وہی ہمارا پرانا استعمال کرتے ہیں۔ اور انہوں نے کہہ دیا حضور سے، حضور نماز کے لیے جا رہے تھے، توجہ نماز کے لیے جا رہے ہیں، صحابی نے کہہ دیا، اب کہہ دیا، حضور کے کان میں بات پہنچ گئی، اب کان میں بات پہنچی اور وہی بات دل میں رہ گئی۔ یہ کیا تانا دیتے ہیں میرے صحابہ کو کہ دین نیا اور پرانا وہی، قبلہ وہی پرانا۔ تو حضور نے اسی حالت میں بیت المقدس کی طرف رک کر کے نماز شروع کی، اور نماز شروع ہوئی، اور شروع نماز میں
حضور کو وہی تانا یاد آ گیا، وہی تانا یاد آیا، حضور نے نگاہیں اوپر اٹھا لی، تانا یاد آیا، نظریں اوپر اٹھ گئی، ایک رکعت ہوئی، پھر نظریں اوپر ہو گئی، دوسری رکعت ہوئی اور نظریں اوپر اٹھتی ہے نیچے ہوتی ہے، کیوں؟ حضور اللہ کے ادب میں نظریں اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے کرتے ہیں، پھر اوپر اٹھاتے ہیں پھر نیچے، حضور زبان سے کچھ کہہ نہیں رہے، استانا دل میں جو ہے وہ اذیت پر پہنچا رہا ہے۔ ابھی 2 ہی رکعت ہوئی ہے کہ اللہ نے جبریل سے کہا، جبریل سدرا کا وقت نہیں ہے، اب وقت تو آیا ہے محبوب کے رخ انور کو تکنے کا، اور جاؤ اور جا کر محبوب سے کہہ دو، صرف تو نے نہیں تکنا حضور کا چہرہ، بلکہ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها، اے میرے پیارے محبوب، ہم بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانے کو دیکھ رہے ہیں، یعنی دنیا کچھ دیکھ رہی ہو، ہم تو تیرا چہرہ دیکھ رہے ہیں، اور وہ بھی بار بار تیرا چہرہ آسمان کی طرف اٹھانا دیکھ رہے ہیں۔ اور پھر کیا کہا؟ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، پہلے فرمایا قِبْلَةً تَرْضَاهَا، حبیب تیرا دل جدھر چاہے، ابھی اب کعبے کی قید نہیں لگائی، اللہ نے کعبے کی قید نہیں لگائی، بلکہ کیا فرمایا تیرا دل جدھر چاہے تو ادھر مڑ جا، ہم اسی کو قبلہ کر دیں گے۔ پھر بعد میں مسجد حرام کا ذکر کیا گیا، یعنی محبوب آپ کی جو خوشی ہے، فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر رخ کرو ادھر اللہ کا جلوہ موجود ہے۔ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ کو مشرق و مغرب سے کیا ہے؟ اللہ تو یہ چاہتا ہے تو جدھر رخ کرے ہم اسی کو قبلہ کر دیں۔ اب 2 رکعت ہوئی، 2 رکعت باقی ہے، اللہ نماز تو پوری ہونے دے، تیری نماز ہو رہی ہے، نماز تو پوری ہونے دے، تو گویا کہ مشیت کی طرف سے جواب آئے گا، میری نماز بعد میں ہوگی، پہلے میرے محبوب کی مرضی پوری ہوگی۔ دیکھو یہ حضور ہمارے نبی کی شان ہے۔ لوگ کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے کیا ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، نبی کے چاہنے سے قبلہ بدلتا ہے، یہ شان رسالت ہے، حضور کی شان ہے۔ جاؤ مسجد قبلتین دیکھو اور میرے نبی کی شان کا اندازہ کرو۔ لیکن اب ہوا کیا؟ اب کیا ہوا؟ حضور علیہ السلام کھڑے تھے جنوب کی طرف، حضور علیہ السلام کھڑے تھے شمال کی طرف، اور کعبہ کدھر تھا؟ جنوب کی طرف۔ بھائی جو نمازی تھے تو ایسا ہو گیا ہوگا کہ جو لوگ آگے کی صف میں تھے وہ ہو گئے پیچھے، اور جو تھے پیچھے وہ ہو گئے، کیونکہ صف پلٹ گئی۔ لیکن امام کو تو آگے جانا تھا، امام کو تو حضور علیہ السلام تو چل کر گئے ہوں گے، تبھی تو حضور آگے گئے۔ حالت نماز میں حضور نے قبلہ بدل دیا، بلکہ پھر اور کیا ہوا، ادھر نماز ہو گئی پوری، قبلہ بدل گیا۔ ایک صحابی نکلے جنہوں نے یہاں نماز پڑھی، اچھا وہ بھی کتنے خوش نصیب تھے کہ 2 رکعت بیت المقدس کی طرف اور 2 رکعت کعبے کی طرف، یعنی وہ بھی بڑے شان والے لوگ تھے نا صحابہ۔ اب ایسی نماز قیامت تک کون پڑھے گا، اور جو پڑھے گا ہوگی بھی نہیں نماز، لیکن وہ صحابہ کی نماز تھی۔ اب یہ نماز ہو گئی، ایک صحابی جا رہے تھے، دیکھا کچھ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں، کہا ارے حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، حضور نے قبلہ بدل دیا ہے، اب بیت المقدس کی بجائے کعبہ قبلہ ہو گیا ہے۔ ان صحابہ نے یہ بھی نہیں دیکھا بولنے والا کون ہے، حضور کے حوالے سے بول رہا ہے، انہوں نے بھی حالت نماز میں قبلہ تبدیل کر دیا، حضور نے قبلہ بدلا۔ تو یہ منظر جہاں ہوا تھا وہ مسجد قبلتین اب بھی مدینہ منورہ موجود ہے، آپ جائیے گا دیکھیے گا، ابھی بھی دروازے کے اوپر مصلی بنا ہوا ہے کہ یہاں اس طرف رخ ہو رہا تھا، مسجد قبلتین ہے۔ پھر مسجد غمامہ ہے، مسجد غمامہ، مسجد غمامہ کیا ہے؟ جب مدینہ منورہ میں بارش نہیں ہو رہی تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی، اے اللہ باران رحمت کا نزول فرما۔ ابھی حضور کے ہاتھ نیچے بھی نہیں آئے تھے کہ حضور کی چہرے اقدس کے صدقے میں بارش کا نزول ہوا، اس کا نام مسجد غمامہ پڑ گیا۔ جب بارش ہوئی نا، خوب بارش ہوئی، دیکھو لوگ کہتے ہیں یہ اشعار لکھ لکھ کر کے زبردستی ترنم میں پڑھتے ہیں، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اب سنیے، بات یہ ہوئی کہ مسجد میں حضور، ابھی تک اس مسجد کا نام غمامہ نہیں تھا، لیکن ایک صحابی نے اٹھ کے کہا حضور مویشی مر رہے ہیں، کھیتیاں سوکھ گئی ہے، نالے سوکھ گئے، بارش بند ہو گئی، حضور دعا کریں بارش ہو۔ حضور نے دعا کی اور بارش ہو گئی۔ جب بارش خوب جل تھل ہوئی نا تو آقا کریم نے مسکرا کے کہا بارش ہو رہی؟ ہاں رسول اللہ بہت ہو رہی ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ کسی کو وہ شعر یاد ہے، وہ شعر جو حضرت ابو طالب نے میری نعت میں لکھا تھا، کسی کو یاد ہے؟
سب نے کہا نہیں یا رسول اللہ ہمیں نہیں یاد ہے. تو مولا علی کھڑے ہو کے کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے یاد ہے میرے ابا کا وہ شعر. حضور نے کہا اب پڑھ کے سناؤ وہ شعر جو ابو طالب نے میری شان میں کہا تھا. پھر حضرت مولا کائنات کھڑے ہوئے اور حضور کے چہرے کی طرف دیکھ کر کے پڑھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامَ بِوَجْهِهِ ثِمَالُ الْيَتَامَى عِصْمَةٌ لِلْأَرَامِلِ. اور یہ شعر حضرت ابو طالب نے حضور کی نعت کے طور پہ کہا تھا. کیا تھا؟ وہ سفید نورانی چہرے والے، وہ گورے گورے چہرے والے جن کے رخ انور کے صدقے میں باران رحمت کا نزول ہوتا ہے، اور یہ یتیموں کا اور بیواؤں کا سہارا ہے، پناہ گاہ ہے، مامن ہے یہ. تو جب یہ شعر حضرت ابو طالب کے حضرت مولائے کائنات نے پڑھا تو حضور کا چہرہ ایسے کھل اٹھا جیسے گلستہ میں گلاب کھلتا ہے بہاروں میں، یا ایسے کھل اٹھا جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے. اس مسجد کا نام ہے مسجد غمامہ، اس کی بھی زیارت کیجیے گا. پھر جنگ خندق جو کھودی گئی تھی وہاں سڑکیں بن گئی ہے، لیکن وہاں بھی جائیں زیارت کریں. ایک غار ہے اس کو غار سجدہ کہتے ہیں. امت کی یاد میں حضور علیہ السلام نے وہاں 3 راتوں تک سجدہ کیا تھا. آنکھوں سے آنسو بہے تھے، نہر جاری ہو گئی تھی. اس طرح سے حضرت سلمان فارسی کا باغ تھا، اب وہ باغ ختم کر کے وہاں پہ مارکیٹ بنا دیا گیا. آپ وہاں جائیں گے وہ مال وغیرہ بن گئے ہیں، تو وہاں سلمان فارسی کا باغ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. پھر اس کے بعد بہت ساری زیارتیں ہیں، اور ایک اہم زیارت جسے جنت البقیع کہتے ہیں. بقیع شریف میں 10,000 کم و بیش صحابہ کے مزارات موجود ہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب میں اپنی قبر سے اٹھوں گا تو بقیع والوں کو سب سے پہلے اپنے ساتھ لوں گا، پھر جنت المالا والوں کو اپنے ساتھ لوں گا، اور پھر ہم میدان محشر جائیں گے. تو بقیع والے قیامت کے دن حضور کے ساتھ جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو بھی بقیع نصیب فرمائے. 10,000 صحابہ کے مزارات ہیں اس میں، اور بے شمار اولیاء کے مزارات ہیں اس میں. اسی میں حضرت دائی حلیمہ ہے، اسی میں حضرت عباس ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ بنت اسد مولا علی کی والدہ حضور کی چچی ہے، اسی میں حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا کا مزار ہے. امام حسن پاک، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، ان سب کے مزارات ایک ساتھ ہیں. اور لیکن پہلے وہاں گنبد بنے ہوئے تھے، 1924 سے پہلے تک گنبد تھے. گنبد شہید کر دیے گئے، لیکن اب بھی گنبد کے نشانات دیواریں وہاں نظر آتی ہیں. ایک ساتھ مزارات ہیں، لیکن میرا مشورہ یہ ہے حضرت عثمان غنی کا مزار بھی ہے، اما عائشہ صدیقہ ہے، حضرت ام سلمہ ہے، میمونہ حضرت ام سلمہ ہے، حضرت ام حبیبہ ہے، اور حضرت زینب ہے، اور حضرت سودا ہے. اس طریقے سے حضور علیہ السلام کی ازواج مطہرات کے مزارات ایک ساتھ ہے. حضرت ام کلثوم، حضرت زینب، حضرت رقیہ، تینوں شہزادیوں کے مزارات ایک ساتھ ہے. حضرت امام مالک، امام نافع، ان کا مزار ایک ساتھ ہے. لیکن اندر نہ جائیں، اس لیے کہ وہاں پر بہت سارے صحابہ کے مزارات کو شہید کر کے اسی کے اوپر روڈ بنا دیا گیا ہے. تو کہیں ایسا نہ ہو کہ زیادہ اندر جانے سے صحابہ کی قبروں پر آپ کے پیر پڑے. تو آپ حضرات وہیں تک جائیں جہاں تک کہ صحابہ کے مزارات آپ کو جالیوں سے نظر آئیں، وہیں سے فاتحہ پڑھیں اور سلام کریں اور لوٹ جائیں. اور پھر بہت لوگ اندر تک جاتے ہیں بلا ضرورت. اندر جانے کے لیے ہمارے علماء نے منع کیا ہے کہ اللہ نہ کرے کہیں کسی صحابی کے مزار پہ پیر پڑ گیا تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا. اس لیے وہاں سے باہر سے فاتحہ پڑھ لیں. جالی دکھتی ہے، جالیوں سے مزارات بھی نظر آتے ہیں، وہاں سے فاتحہ پڑھ لیں. اس طریقے سے اور بھی بے شمار زیارتیں ہیں. وہاں پر زیارت کرانے والے لوگ موجود ہوتے ہیں. بلکہ وہاں ایک باغ ہے، عام طور پہ وہاں کم لوگ جاتے ہیں، لیکن اگر کوشش کریں گے تو آپ کو زیارت کرانے والے لے جائیں گے. حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم بنو قینقاع ایک یہودیوں کا جو ہے وہ قبیلہ تھا، وہاں آقا تشریف لے گئے تو کسی یہودی نے حضور کے ساتھ بدتمیزی کی تو آقا اتنے جلال میں آ گئے کہ اس جلال کا اثر اونٹنی پر ظاہر ہوا. وہ اونٹنی جہاں قدم رکھتی تھی اس کے قدم کا نشان پڑ جاتا تھا. تو وہ اونٹنی نے جہاں قدم رکھے تھے اس کے قدم کا نشان، 2 قدم کے نشان آج بھی موجود ہے اس باغ کے اندر. تو آپ اس کی بھی زیارت کریں. حضور کا بڑا آج بھی وہ زندہ معجزہ ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے سفر کو قبول فرمائے، حاضری کو قبول فرمائے. جب تک مدینہ منورہ میں رہیں زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں، کم سے کم قرآن مقدس ایک ختم کرنے کی کوشش کریں. درود شریف اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں اتنا پڑھیں کہ درود کے رنگ میں رنگ جائیں آپ.
اور اپنے لیے پوری امت کے لیے شفاعت مانگے. کم سے کم حضور کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پہ 2 مرتبہ حاضری، کم سے کم 2 مرتبہ حاضری ضرور دیں، اور بہتر تو یہ ہے کہ ہر نماز کے بعد حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں. اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. دوران گفتگو اگر کوئی غلطی ہو گئی ہو، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہماری آپ کی خطاؤں کو، لغزشوں کو، غلطیوں کو معاف فرمائے.